السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور، رواہ مسلم۔ آج کے درس میں فرشتوں پر ایمان کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں بیان کی جائیں گی۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، جبریل امین نے آپ سے پوچھا ایمان کے متعلق، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور چھٹا رکن بتلایا کہ تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لاؤ۔ اس میں آپ دیکھیں ایمان کے 6 ارکان میں سے دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق یعنی پیدائش نور سے ہوئی ہے۔ انسان کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور شیاطین اور جن کو آگ سے بنایا گیا، اور فرشتوں کو اللہ رب العالمین نور سے بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ اب نور کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں روشنی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے بنایا، لیکن کیسے پیدا کیا، کب پیدا کیا، ان کی تفصیل نہیں معلوم، بس اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور یہ بالکل معصوم مخلوق ہے۔ معصوم مطلب یہ کہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف خیر کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، برائی کا کام اور گناہ کا کام یہ نہیں کرتے ہیں۔ انسان گناہ کا کام کرتا ہے، اچھا بھی کام کرتا ہے۔ جن اور شیاطین میں شر کا پہلو غالب ہے، خیر بہت کم ہے، لیکن فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی خالص بندگی کرتے ہیں۔ یہ دن و رات، شب و روز نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں، بس اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بات مانتے ہیں۔ آئیے کچھ فرشتوں کی صفات جان لیتے ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ فرشتے بہت سخت اور مضبوط ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ فرشتے بہت سخت اور بہت مضبوط ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں در فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ جہنم پر انتہائی سخت دل اور مضبوط فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی ایک خصوصیت اور ایک پہچان اور صفات یہ ہے کہ بہت ہی مضبوط اور بہت پاورفل اور طاقت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ فرشتہ جو قوت والا ہے اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بلند رتبے اور مرتبے اور درجے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ ان کی قوت کا اور ان کی طاقت کا ذکر کیا گیا، اور تعارف کیا اللہ تعالیٰ نے ذی قوت، جبریل کے بارے میں۔ جبریل امین علیہ السلام انتہائی قوت والے ہیں۔ فرشتوں کی دوسری صفات یہ ہے کہ وہ بڑے جسموں والے ہیں، ان کا جسم
بہت بڑا ہے، یعنی ان کا جسم جیسے ہم اور آپ دیکھیں ہمارا وزن انسانوں کا نارمل وزن 60 کلو 70 کلو، بہت زیادہ تو 1 کنٹل یا 1 کنٹل 20 کلو، لیکن فرشتوں کی جو جسامت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو جب اصلی صورت میں دیکھا تو ان کی حالت یہ تھی کہ آسمان سے تو وہ اتر رہے تھے، لیکن ان کا جسم آسمان سے زمین تک پھیلا ہوا تھا، یعنی زمین سے لے کر کے آسمان تک کی جو لمبائی چوڑائی آپ دیکھ رہے ہیں، جبریل امین کا جسم ایسا تھا، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کتنے بڑے رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات میں دیکھا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے جسم پر 600 پر لگے ہوئے تھے۔ تو فرشتوں کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ ان کا جسم بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے کان کی لو سے لے کر، یہ کان سے لے کندھے تک، یعنی فرشتے کا جو کان ہے اور پھر کندھا ہے، ان دونوں کے بیچ میں جتنی دوری ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا 700 سال کی مسافت ہے۔ یعنی ایک فرشتے کا جو کندھا اور کان، ہمارا کندھا کان دیکھیے کہ ہم اگر تھوڑا سا کندھا ٹیڑھا کریں تو کان کو چھو سکتے ہیں، یعنی کان اور کندھے کے درمیان کچھ بھی دوری نہیں ہے، لیکن فرشتے جو عرش کے اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے کندھے اور کان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے، دوری ہے، وہ 700 سال کی دوری ہے۔ فرشتوں کی صفات میں سے ایک بات یہ ہے کہ تمام فرشتے یکساں نہیں ہیں، سب الگ الگ ہیں، سب کی الگ الگ مطلب مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کی الگ الگ ذمہ داری ہے، ان کا الگ الگ کام ہے۔ کچھ فرشتے بندوں کے نام اعمال کو لکھتے ہیں، کچھ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ فرشتے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، کچھ فرشتے جان پہناتے ہیں، کچھ فرشتے جان ڈالتے ہیں، کچھ فرشتے جنت اور جہنم کے لیے معمور کیے گئے ہیں، کچھ فرشتے عذاب قبر کے لیے ہیں، حساب و کتاب کے لیے ہیں، کچھ فرشتے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہیں۔ الغرض فرشتے کی جسامت اور ان کی پہچان، ان کی خصوصیات اور ان کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ فرشتوں کی ایک صفات یہ بھی ہے کہ فرشتے انتہائی خوبصورت ہیں، یعنی جو فرشتے اہل جنت کی روحوں کو نکالنے والے، یعنی جو مسلمان اور مومن اور متقی اور پرہیزگار نیک لوگوں کی روحوں کو نکالنے والے ہیں، وہ انتہائی خوبصورت ہیں، وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ اور کچھ فرشتے ایسے جو گنہگاروں اور ظالموں اور فاسقوں اور ظالموں اور کافروں کی روح کو نکالنے والے ہیں، وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی کالے کلوٹے ہیں۔ فرشتوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے معزز اور پاکیزہ پاک باز ہیں۔ فرشتے کیسے ہیں؟ وہ معزز ہیں، پاک باز ہیں، یعنی فرشتے چاہے ڈراؤنی شکل میں ہو انسانوں کے حق میں، یا پھر خوبصورت ہوں، رحمت کے فرشتے ہوں، یا پھر عذاب کے فرشتے ہوں، وہ سارے فرشتے معزز ہیں، پاک باز ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی لمحہ بھر کی بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ فرشتے کھاتے پیتے سوتے نہیں ہیں۔ فرشتے کی ایک پہچان اور صفات یہ ہے کہ فرشتے علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے، اور سب سے بڑا جو فرشتہ ہے اور جو سب سے زیادہ علم والے ہیں وہ فرشتے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو اللہ رب العالمین کی بات کو انبیاء تک اور انبیاء اکرام تک، رسولوں تک اس پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ فرشتوں کی کچھ خصوصیات ہیں، یعنی صفات کے بعد یعنی کچھ ان کی خصوصیات ہیں۔ خصوصیات ان کی ایک یہ ہے کہ فرشتوں کی رہائش گاہیں آسمانوں میں ہیں، یعنی فرشتے اصل کہاں ہیں؟ آسمانوں میں ہیں۔ کبھی کبھار وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو لے کر کے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، آسمان سے وہ اترتے ہیں، یعنی فرشتوں کی اصل جو رہائش ہے، رہنے کی جو جگہ ہے، جو ان کا ٹھکانہ ہے، جو ان کی منزل ہے، وہ اصل وہ آسمان ہے، اور لیکن آسمان سے وہ اس دنیا پر آتے ہیں، ہمارے قریب رہتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، اور ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، ہماری نگرانی بھی کرتے ہیں، تو وہ اترتے ہیں، تو فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، سورہ زمر آیت نمبر 75۔ وہ فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد باندھے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے کہاں ہیں؟ اللہ کے عرش کے ارد گرد
باندھے ہوئے, حلقہ باندھے ہوئے ہیں, اور رب کی ہم تو تسبیح بیان کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. تو یعنی اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ آپ دیکھ سکتے ہو فرشتے کو کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے, عرش کے سامنے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے عرش کے پاس ہے, عرش کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ, کہ کچھ فرشتے جو وحی کو لے کر کے اپنے حکم سے اپنے بندوں کے پاس جس پر چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے. دیکھیے یہاں نازل کرتا ہے, نازل کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا. جیسے بارش نازل ہوتی ہے تو آسمان سے بلندی سے نیچے زمین تک آتی ہے, تو فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں. اور ایک خصوصیت فرشتوں کی یہ ہے کہ فرشتے مؤنث نہیں ہیں, فرشتے مؤنث نہیں ہیں, یعنی مؤنث مطلب فیمیل, یعنی عورت نہیں ہیں. اہل شرک کا, کافر مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی, سورہ نجم کی آیت ہے کہ کافر لوگ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہ فرشتوں کو فیمیل بناتے ہیں, مؤنث بناتے ہیں, عورت بناتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ فرشتے مؤنث نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ مخلوق ہے, وہ الگ مخلوق ہے, اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. اور اس آیت کریمہ میں بھی بات بتائی گئی کہ کافر لوگ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے, لیکن اہل ایمان جو اللہ پر بنا دیکھے ایمان رکھتے ہیں وہ فرشتوں کو بھی بنا دیکھے ایمان رکھتے ہیں. دیکھیے ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے, آپ نے بھی فرشتوں کو نہیں دیکھا, اور کوئی فرشتہ کوئی انسان یہاں اس دنیا کے اندر نہیں دیکھتا ہے. البتہ موت کے وقت آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتوں کو دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے, وہ ایک الگ مقام ہوتا ہے. تو ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں, یہ ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری ذہن و دماغ میں تصور میں نہیں آ سکتا ہے, بس اس کو ایسے ہی ماننا ہے, تسلیم کرنا ہے, اسی کے ماننے کا نام ایمان ہے. فرشتوں کی خصوصیات میں سے یہ کہ فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. دن و رات ہمیشہ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, فرشتے اللہ رب العالمین کی مخالفت نہیں کرتے, جو ان کو حکم ان کا رب دیا ہے وہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اور فرشتوں کی ایک پہچان, ایک خصوصیات یہ بھی ہے کہ فرشتے عبادت سے تھکتے نہیں ہیں اور نہ اکتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ, سورہ فصلت کی آیت ہے, آیت نمبر 38 ہے, 38 ہے. اگر یہ تکبر کریں, یعنی کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ تکبر کریں, یعنی اللہ کی بندگی سے منہ پھیریں, تو تیرے رب کے پاس یعنی فرشتے ہیں, اور وہ فرشتے شب و روز دن و رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اور وہ کبھی گھبراتے اور اکتاتے اور تھکتے نہیں ہیں. یہ فرشتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتے رہتے ہیں. فرشتوں پر ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا وجود برحق ہے, یعنی یہ فرشتے ہیں, اللہ کی ایک مخلوق ہیں, اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے, اور وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اور فرشتے کے کچھ نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کتاب کے اندر, اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ذکر کیا ہے, اور ان کی کچھ صفات ہیں اور ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور فرشتے کا وجود اور ان کی تعداد کتنی ہے, فرشتوں کا وجود تو برحق ہم جانتے ہیں کہ ایمان رکھتے فرشتے ہیں, لیکن فرشتے کتنے ہیں؟ 1000 ہیں, 2000 ہیں, 1 لاکھ ہے, 10 لاکھ ہے, کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو, فرشتوں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا ہے, رب کے لشکر کو, تیرے رب کے لشکر کو یعنی فرشتوں کو کوئی نہیں جانتا ہے, یعنی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے. بس اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. کچھ فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, کچھ فرشتے اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے خاص ہیں, کچھ فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں, کچھ فرشتے جنت اور جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں, یعنی جنت کی حفاظت کے لیے اور جہنم میں عذاب دینے کے لیے, کچھ روح نکالنے کے لیے ہیں. جبریل ہیں, میکائیل ہیں, بادل کے فرشتے ہیں, کرامن کاتبین ہیں, یعنی جو ہمارے کندھوں کے سائڈ میں رہتے, کندھے کے آس پاس رہتے ہیں,
اور وہ ہماری اچھائی اور برائی کو نوٹ کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے جمعہ کے دن خطبہ سننے کے لیے اور حاضری کے لیے مخصوص ہیں۔ کچھ فرشتے بارش برسانے کے لیے ہیں، موسم کے فرشتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مختلف فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دے دی ہیں۔ ایک جبریل امین ہے جو اللہ رب العالمین کے پیغام کو اس دنیا کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کے پاس آتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے متعلق فرمایا نزل به الروح الامین، کچھ پیغام، ایک حضرت جبریل ہے جو پیغام لانے والے ہیں، وہی لانے والے ہیں۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اسے امانت دار فرشتہ یعنی جبریل لے کر کے آیا، یعنی قرآن کو جبریل لے کر کے آئے، وہی کو جبریل لے کر کے آئے، آپ کے دل پر اترا ہے کہ وہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی وہ جبریل آئے ہیں تاکہ رسول اس کی باتوں کو سن کر کے سمجھ کر کے لوگوں کو ڈرائیں، آگاہ کریں۔ وہ صاف عربی زبان میں، یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کی زبان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ صاف زبان میں ہے، یعنی عربی زبان میں ہے، صاف عربی زبان میں ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص کیا گیا تھا، یعنی انبیاء کے پاس، اور اللہ کے نبی بھی نبی تھے، ان کے پاس بھی جبریل آتے تھے۔ جبریل امین آتے تھے تو وہ کبھی کبھار اپنی شکل اور اپنی صورت بدل کر کے آتے تھے۔ کبھی گھنٹی کی شکل میں وہی آتی تھی، کبھی خواب کی شکل میں وہی آتی تھی، کبھی جبریل اپنی صورت میں آتے تھے، کبھی انسانی شکل میں آتے تھے۔ اور جب انسانی شکل میں آتے تھے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے ان کی شکل میں آتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، یعنی جبریل کا جو اصلی ڈھانچہ ہے، ان کا اصلی جو جسم ہے، ان کا چہرہ ہے، 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک تو وحی کے وقت، یعنی پہلی مرتبہ جب وحی لے کر کے آئے تھے اس وقت، اور دوسرا جب معراج میں آپ گئے تھے تو اس وقت یہاں فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصلی صورت میں وہاں موجود تھے، جن کے اوپر 600 پر تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک فرشتے کی تعداد کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہمارے لیے جیسے قبلہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں جا کر کے طواف کرتے ہیں اور مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ وہ ایسے ہی فرشتوں کا ایک قبلہ ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے۔ اس بیت معمور میں صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر روز بیت معمور کے اندر ہر روز 70,000، یعنی جب سے دنیا قائم ہے، یاد رہے جب سے دنیا قائم ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا وہ قیامت تک کبھی اس کی باری نہیں آتی ہے، قیامت تک اس کی باری کبھی نہیں آتی۔ جو ایک مرتبہ اس میں داخل ہو گیا وہ اس میں کبھی دوبارہ جا نہیں سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں دنیا جب سے قائم ہے اور آج تک مطلب کہ دنیا چل رہی ہے، ہر روز دن بدل رہا ہے، تاریخ بدل رہی ہے، قیامت تک اس میں ہر روز 50,000 لوگ، 50,000، 70,000، 70,000، 50 نہیں، 70,000 لوگ داخل ہوں گے۔ کتنا 70,000 گزر چکا ہے، کتنا باقی ہے، فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ دنوں رات شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کبھی کھاتے نہیں اور پیتے نہیں اور اونگتے بھی نہیں، سوتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ضیافت کے لیے کھانا بنایا۔ ضیافت کے لیے کیا بنایا؟ اپنے بچڑے کو ذبح کیا اور بھون کر کے لا کے دسترخوان میں پیش کیا اور کہا کھاؤ۔ فرشتے کھانے سے کترانے لگے، اب وہ انسانی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں۔ بہرحال کھانا جب پیش کیا اور کھانا نہیں کھا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے، اور پھر اپنی بات واضح کر دی کہ ہم کون ہیں، کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں۔ تو یہاں اس واقعے میں بتلانا مقصود ہے کہ فرشتے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، جاگتے نہیں۔ فرشتے اور اہل ایمان، ان دونوں کے بیچ میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے اور فرشتوں کے درمیان بہت گہرا رشتہ ہے۔ ایسا نہیں کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہے تو ان کی ایک الگ دنیا ہے تو بس وہ الگ اپنی دنیا میں مگن ہیں، بس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔
ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. نہیں، فرشتے آسمانوں میں ہیں، لیکن فرشتے اللہ رب العالمین کی جو نورانی مخلوق ہے، وہ فرشتے ہم اہل ایمان سے ایک بڑا گہرا رشتہ رکھتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے حق میں فرشتے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. نمبر ایک، اس کو اچھی طرح سمجھے، بہت ہی اہم، جو آج کے درس کا سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیا مناسبت ہے. اہل ایمان اور فرشتوں کے درمیان بہت ہی گہرا رشتہ ہے. ہم بنا دیکھے فرشتوں پر ایمان جیسے رکھتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے وجود کو برحق مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، تو فرشتے بھی ہمارے حق میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں. پر نمبر ایک، جو باجماعت نماز کا انتظار کرنے والا ہو، یعنی جو آدمی اذان کے بعد مسجد میں آئے اور اذان کے بعد مسجد میں بیٹھا رہے اور جماعت کا انتظار کرے، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کن کے لیے؟ جو وقت پر مسجد میں آ گیا اور بیٹھا ہے، مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کا انتظار کر رہا ہے، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اس پر رحمت نازل کر، اور اس کے بارے میں خیر و برکت کی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں وہ یہ کہ جو شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، جو شخص پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، یعنی امام کے پیچھے اور نماز ادا کرتا ہے، ایسے آدمی کے حق میں فرشتے رحمت کی اور برکت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو صفوں کو درست کرتے ہیں، یعنی نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہماری صف درست ہوتی ہے، قدم سے قدم ملا ہو، کندھے سے کندھا ملا ہو، بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے حق میں فرشتے رحمت کی، برکت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر جن کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں پڑھتے ہیں، نماز کے بعد اذکار پڑھنے کے ساتھ دعائیں کرتے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہاں جو درس ہو رہا ہے، حدیث و قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو فرض نمازوں کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنے والے ایسے لوگوں کے حق میں فرشتے رحم و کرم کی، خیر و برکت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. پانچویں نمبر پر جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دین سیکھنے والے ہیں، جو دین سیکھنے والے ہیں، یعنی جو دین سیکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، دین کے سیکھنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے جو دین سکھانے والے ہیں، علماء ہیں، مبلغین ہیں، دعات ہیں، اور جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی باتیں بتلانے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں بھی فرشتے رحمت، برکت، خیر اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ لوگ جو مریض کی عیادت کرتے ہیں، مریض کی عیادت مطلب کیا ہے؟ ہمارا کوئی قریبی مسلمان بھائی، پڑوسی، رشتہ دار، گاؤں کا آدمی بیمار ہو گئے، ہم اس کے پاس جائیں، بیٹھیں، تسلی دیں، اس کے حق میں دعا کریں، شفا یابی کی امید دلائیں. تو یہ مریض کی عیادت کرنا، یہ بھی فرشتے ان کے حق میں خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے جن کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ فرشتوں کی دعاؤں کے ملنے کا سبب اور ذریعہ ہے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود ابراہیمی ہے جو سب سے پیور اور سب سے درست اور سب سے جامع دعا ہے، درود ہے. اور اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں فرشتے ان کے حق میں خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے جو روزے کے لیے سحری کھانے والا، یعنی روزہ رکھتا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے، صبح صادق سے پہلے کھانا کھاتا ہے، جس کو ہم سحری کہتے ہیں. سحری کر رہا ہے،
کھا رہا ہے تاکہ روزہ اچھے سے اس کا پورا ہو اور نیک کام کر سکے، ایسے سحری کرنے والوں کے حق میں فرشتے رحمت، برکت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ ان لوگوں میں سے ہم سب کو بننا چاہیے تاکہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ کام کر کر کے فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کرتے ہیں۔ بتائیے، ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو ہم نے پایا نہیں، لیکن ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہاں دنیا میں گمنام، ہم کو کوئی نہیں پہچانتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن فرشتے ہم کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ فرشتے ہمیں جانیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کریں، فرشتے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، برکت کی دعا کریں، رحمت کی دعا کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دنیا والے ہماری قدر کریں کہ نہ قدر کریں، دنیا والے ہم کو پہچانے کہ نہ پہچانے، لیکن رب العالمین ہمیں پہچان رہا ہو، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہم کو پہچان رہے ہوں اور ہمارے حق میں دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم مخلوق، نورانی مخلوق کی دعاؤں کی قدر کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور انسان کو وہ چیز عطا کرتا ہے جو فرشتے اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو گنہگار ہیں، جن پر فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں۔ یہ آج کے درس کا آخری ٹاپک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ درس ختم کر دیا جائے گا۔ آخری بات ہے کہ جن کے اوپر فرشتے بد دعائیں بھیجتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر ایک، جو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ باتوں کا انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، حق، قرآن، حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کو رد کر دے، ان کا انکار کر دے، کفر کرے، ایسے کافروں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں، یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر بدعتی کو پناہ دینے والا، بدعتی جو انتہائی ناپسندہ آدمی ہے، جو شریعت میں اضافہ کر رہا ہے، شریعت میں اور سنت کی مخالفت کر رہا ہے، ایسا آدمی جو بدعتی ہے، فرشتے کی لعنت اس پر نازل ہوتی ہے، فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ عہد شکنی کرنے والے، عہد شکنی وعدہ توڑنے والے، وعدہ کیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا امیر کی اطاعت کریں گے لیکن نافرمانی کر رہے ہیں، وعدہ کیا تھا کام پورا کریں گے لیکن کام پورا نہیں کر رہے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہتھیار اٹھائے، اشارہ کرے، مارنے کی دھمکی دے، ایسے لوگوں پر فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان، دونوں مسلمان بھائی ہیں، آپس میں ہتھیار اٹھا لیے یا ہتھیار اٹھا کر کے ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو گالی دینے والے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے، ایسے لوگوں پر بھی فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں اور لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف ولدیت اور اپنے باپ کی نسبت کرنے والا، یعنی اس کے ابو کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کی جگہ فخر الاسلام اور عبد الرحمن اور دوسرے کو اپنا ابو بنانے والا ہو، یعنی صنعاف چینج کرنے والا ہو، ولدیت بدلنے والا ہو، اپنے ابو کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا والد ماننے والا ہو، نسبت کرنے والا ہو، ایسے آدمی پر بھی فرشتے بد دعا بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس عورت پر بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا بھیجتے ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے۔ آج کی ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے کہ آج ہمارے گھر میں یہ شکایت ہے کہ شوہر اور بیوی میں اختلاف ہے، بیوی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، شوہر اپنی بیوی کی قدر و عزت نہیں کرتا ہے۔ یہ بڑا سنگین مسئلہ آج کا ہے، گھر کی یہ کہانی ہے۔ ہماری ماں و بہنوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ شوہروں کی نافرمانی کرنا، شوہروں کی ناقدری کرنا، ان کی بدسلوکی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسی عورتوں پر جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں۔ یہ آج کے درس میں فرشتوں پر ایمان اور ان کی تفصیلات اور ان کی خصوصیات اور ان کے اعمال اور ان کی تعداد، اور پھر وہ جو ہمارے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں بتائی گئی۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو فرشتوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کے جو تقاضے ہیں، اس کے اندر جو نصیحت ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے، ہم سب کو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے اور اسلام پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔